کل جو ہم نے بات کی تھی، ہم نے ادلہ سمعیہ پر بحث کی. ہم نے یہ بات کی کہ دلالت اور ثبوت کے اعتبار سے ہمارے ہاں بعض دلائل قطعی ہوتے ہیں، بعض ظنی ہوتے ہیں. سنت اور احادیث میں باعتبار نقل ہمارے فقہا نے متواتر، مشہور اور اخبار احاد کی تقسیم کی ہے. اس پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں. مشروعات کی بحث میں مشروع لنا اور علینا کی ہم نے بات کی. حجیت اخبار احاد کی کیا ہے اور علی الاطلاق اس کا انکار، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور کسی روایت کا انکار کرنا متأولاً اس کا شرعی حکم کیا ہے. ہم نے اس پر بات کی. پھر امام شافعی علیہ رحمہ اور ہمارے ائمہ اصولیین نے بیان کو کس طرح سے دیکھا ہے. ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے حکم کی تبیین فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبیین فرماتے ہیں، اور سنت اور حدیث سے ایک نئے حکم کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ افعال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستحب اور واجب، فرض، یہ تمام کے تمام احکامات افعال النبی سے ثابت ہوتے ہیں. اور قرآن میں صرف تبیین کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض تبیین کا حکم دیا گیا ہو، بلکہ تیسیر قرآن، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تلاوت کتاب، بیان، تحلیل، تحریم اور قضاء، ان تمام تر افعال کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی گئی. تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ غامدی صاحب کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، تاکہ پھر مزید ہم آگے بڑھ سکیں. اور یہ ایک ایک کر کے میں ذرا جلدی کتابوں سے میں دیکھوں گا. متفرق قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن کتاب ایک ہی ہوگی تو آپ کے سامنے مباحث آتے رہیں گے. مقامات حدیث و سنت کے بارے میں غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قرآن دیا ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے دین کی حیثیت سے دنیا کو دی ہیں وہ بنیادی طور پر 3 ہی ہیں: مستقل بذات احکام و ہدایات جن کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی، غامدی صاحب اسے سنت کہتے ہیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے. ڈاکٹر زاہد صاحب نے بار بار اس کو بیان کیا ہے کہ وہ سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ایک جاری جو ہے سلسلے کے طور پر دیکھتے ہیں. نمبر 2، مستقل بذات احکام و ہدایات کی شرح و وضاحت خواہ قرآن میں ہوں یا قرآن سے باہر ہوں، اور اسے وہ تفہیم و تبیین کہہ دیتے ہیں. اور پھر ان احکام و ہدایات پر عمل کا نمونہ وہ اسے اسوہ حسنہ کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں دین ہیں، دین کی حیثیت سے ہر مسلمان انہیں مانے اور ان پر عمل کرنے کا پابند ہے. پھر آگے آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے علماء ان تینوں کے لیے ایک ہی لفظ سنت استعمال کرتے ہیں. میں اسے موضوع نہیں سمجھتا. میرے نزدیک پہلی چیز کے لیے سنت، دوسرے کے لیے تفہیم و تبیین، اور تیسری کے لیے اسوہ حسنہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اور آگے جا کر کہتے ہیں یہ محض اصطلاح کا اختلاف ہے، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے اور ائمہ سلف کے موقف میں سر منہ کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو مکمل طور پر جو ہے اختلاف ہے. پھر آپ آگے کہتے ہیں یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا. اس لیے یہ الزام بالکل لغو ہے. اور اب آگے کیا کہتے ہیں کہ پہلے سے موجود اور متعارف چیزوں سے ہٹ کر کوئی نیا حکم دینا یا دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کرنا میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن مجید کے دائرہ کار میں شامل ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں ثالثاً، اس فہرست سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات بھی دین کی حیثیت سے روایتوں میں نقل ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کو میں نے تفہیم و تبیین اور بعض کو اسوہ حسنہ کے ذیل میں رکھا ہے. پھر داڑھی کے بارے میں کہتے ہیں داڑھی مرد رکھتے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی. آپ کے ماننے والوں میں سے کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ تعلق خاطر کے اظہار کے لیے یا آپ کی اتباع کے شوق میں داڑھی رکھتا ہے تو اسے باعث سعادت سمجھنا چاہیے، لیکن یہ دین کا کوئی حکم نہیں ہے. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ میزان میں غامدی صاحب نے مونچھیں پست کرنے کو سنت اور دین میں شامل کیا ہے. یعنی مونچھیں پست کرو یہ دین میں شامل ہے اور یہ سنت ہے، لیکن داڑھی کا رکھنا وہ کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی فرض اور واجب کا تارک ہے یا اس نے کسی حرام یا ممنوع فعل کا ارتکاب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ داڑھی رکھنے کی ہدایت نہیں ہے، بلکہ اس بات کی ممانعت ہے کہ داڑھی اور مونچھیں رکھنے کی کوئی ایسی وجہ اختیار نہیں کرنی چاہیے جو متکبرانہ ہو. وہ اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو داڑھی بڑھا لیں، مگر مونچھیں ہر حال میں چھوٹی رکھیں.
داڑھی سے متعلق آپ کی نصیحت کا صحیح محل یہی تھا، مگر لوگوں نے اسے داڑھی بڑھانے کا حکم سمجھا، اس طرح ایک ایسی چیز دین میں داخل کر دی جو اس سے کسی طرح متعلق نہیں ہو سکتی تھی۔ عورتیں جو سر پر اوڑھنی اوڑھتی ہیں، اور جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنا خمار اپنے گریبانوں پر ڈال کر رکھیں، قرآن کا حکم ہے۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ سر کی اوڑھنی کے تحت لکھتے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ سر کے معاملے میں بھی پسندیدہ بات یہی ہونی چاہیے، اور بناؤ سنگار نہ بھی کیا ہو تو عورتوں کو دوپٹہ سر پر اوڑھ کر رکھنا چاہیے۔ یہ اگرچہ واجب نہیں ہے، یہ چہرے کے حجاب کی بات نہیں ہو رہی، یہ سر کو ڈھکنے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن مسلمان عورتیں جب مذہبی احساس کے ساتھ جیتی اور خدا سے زیادہ قریب ہوتی ہیں تو وہ یہ احتیاط لازماً ملحوظ رکھتی ہیں اور کبھی پسند نہیں کرتی کھلے سر اور کھلے بالوں کے ساتھ اجنبی مردوں کے سامنے ہوں۔ لیکن غامدی صاحب نے سر پر اوڑھنی رکھنے کو بھی دین کا حصہ قرار نہیں دیا۔ پھر اسی کتاب میں توہین رسالت کی سزا کا بھی جاوید احمد غامدی صاحب نے انکار کیا ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب کو توبہ و اصلاح کی دعوت دی جائے، بار بار توجہ دلائی جائے کہ اگر وہ خدا اور رسول کا ماننے والا ہے تو اپنی عاقبت برباد نہ کرے، اور اگر ماننے والا نہیں ہے تو مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرے اور جرم شنی سے باز آ جائے۔ اس کے خلاف مقدمہ صرف اس صورت میں قائم کیا جائے گا جب وہ توبہ اور رجوع سے انکار کر دے، سرکشی کے ساتھ توہین پر اصرار کرے، فساد انگیزی پر اتر آئے، دعوت، تبلیغ، تلقین، نصیحت اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود باز نہ آئے بلکہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ سزا میں گنجائش رکھی جائے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کا تقاضا کرتے ہوں تو قتل جیسی انتہا سزا کے بجائے اسے کوئی کمتر سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غامدی صاحب نے مقامات میں جو کچھ لکھا یہ میں نے آپ کے سامنے وہاں سے پیش کیا ہے۔ اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ میزان اور برہان سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور اس میں بعض ایسی عجیب و غریب باتیں بھی ہیں کہ اس کو پڑھ کے تھوڑا سا انسان لرز بھی جاتا ہے کہ اس طرح سے کوئی کیسے لکھ سکتا ہے۔ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرما دی ہے۔ اب غامدی صاحب کا جو ایڈیشن میرے پاس ہے یہ 2002 کا پرانا ایڈیشن ہے، نیا والا ایڈیشن بھی ہے، لیکن کم و بیش اسی طرح کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن سنت کے ان گنتی میں رد و بدل وہ کرتے بھی رہتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت یہ دین ہیں، سنت اجماع صحابہ سے عملی تواتر پہ ثابت ہے، اور اب سنت میں جو مثالیں ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے ہاں اخبار احاد سے ثابت ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، چھینک آنے پر الحمدللہ اور یرحمک اللہ کہنا، مونچھیں پست رکھنا، ان چیزوں کو بھی تواتر عملی والی سنتوں میں داخل کیا ہوا ہے بطور دین کے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا ہرگز کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم اس پر تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ حدیث متواتر اس کا انکار ہمارے ہاں کفر کہا گیا ہے، یہ علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہے، اور اس کا جو افادہ ہے وہ علم یقینی ہے، علم ضروری ہے۔ اور حدیث مشہور اپنی اصل میں احاد ہوتی ہے، احاد الاصل ہے، متواتر الفرع ہے۔ ہم اس کے ذریعے عام کو خاص بھی کرتے ہیں، مطلق کو مقید بھی کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے اجمال کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اور آپ اجمال اور نسخ کی بحث پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے ہاں الزیادۃ علی النص، نسخ کس معنی میں ہمارے فقہا استعمال کرتے ہیں۔ اور اخبار احاد کا جہاں تک تعلق ہے تو علی الاطلاق اخبار احاد کو ہمارے ہاں دین میں حجت موجب عمل ہونے کے اعتبار سے لیا جاتا ہے، ہم اس سے واجب بھی ثابت کرتے ہیں، لہٰذا اخبار احاد سے ہمارے ہاں عمل کا اضافہ بھی ہوتا ہے اور متواتر سے ہمارے ہاں عقیدے کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن غامدی صاحب کہتے ہیں کہ عقیدہ اور عمل کا اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آئی ہیں وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں لفظ سنت رسول اللہ کی سنت کے معنی میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ اگر غامدی صاحب جو بار بار محاورہ قرآنی کا تقاضا کر رہے ہیں تو سنت رسول کا لفظ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ملت ابراہیم کی جو آیت پیش کی گئی ہے اس کا سیاق و سباق دیکھ لیں، اس میں تو دین حنیف کی بات کی گئی اور شرک کی نفی کی گئی۔
اسوہ حسنہ جو قطعی حکم قرآن نے ہمیں دیا اور علیکم کہہ کر نہیں دیا، لقد کان لکم کہہ کر دیا گیا، جو مشروع لنا ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو اس اسوہ حسنہ کے لیے غامدی صاحب جو مصدر قرار دے رہے ہیں وہ اخبار احاد کو قرار دے رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی اصطلاح میں جو تقاضا ہے ان کے ہاں قطعی دلالت اور اس پر تاکید کے حوالے سے تو وہ اسوہ حسنہ پر زیادہ زور دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو لہٰذا اسوہ حسنہ کا جو ایک قطعی و ثبوت چیز ہے اس کے لیے وہ ضمنی دلائل لینا چاہتے ہیں. پھر ایک اور دلچسپ بات ہے، آگے وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ قرآن کی زبان کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ خود قرآن مجید ہے، اس کے بعد اس زبان کا سب سے بڑا ماخذ کلام عرب ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ لغت و ادب کے ائمہ اس بات پر ہمیشہ متفق رہے ہیں کہ قرآن کے بعد یہی کلام ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جو صحت نقل اور روایت باللفظ کی بنا پر زبان کی تحقیق میں سند و حجت کی حیثیت رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ غامدی صاحب کے سرکل میں اصول فقہ میں جس طرح سے ہمارے ہاں لغت کے مباحث کا اہتمام کیا گیا اسے بھی نظر انداز کیا گیا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ دین کے بیان و تفہیم اور شرح اور ارشاد کے لیے جو مقام آپ بائبل کو دے رہے ہیں، جو مقام آپ لغت عرب کو دے رہے ہیں، وہ مقام آپ حدیث متواتر مشہور اور اخبار احاد کو نہیں دے رہے. کہ اس وقت جو تورات موجود ہے، اس وقت جو زبور موجود ہے، اس وقت جو انجیل موجود ہے، اس میں بالکل وہی دین بیان ہوا ہے جو قرآن میں بیان ہوا، کوئی فرق نہیں. پھر آپ اگر میزان میں ہی مزید آگے چلیں تو غامدی صاحب نے مبادئ تدبر و سنت میں بڑی امپورٹنٹ یہ ریفرنس ہے، کہتے ہیں چنانچہ یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں تیر، تلوار اور اس طرح کے دوسرے اسلحہ استعمال کیے ہیں، اونٹوں پر سفر کیا ہے، مسجد بنائی ہے تو اس کی چھت کھجور کے تنوں سے پاٹی ہے، اپنے تمدن کے لحاظ سے بعض کھانے کھائے ہیں اور ان میں سے کسی کو پسند اور کسی کو ناپسند کیا ہے، ایک خاص وضع قطع کا لباس پہنا ہے جو عرب میں اس وقت پہنا جاتا تھا اور جس کے انتخاب میں آپ کے شخصی ذوق کو بھی دخل تھا، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ سنت کے امت کے پورے تصور کے ساتھ براہ راست کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف ہو رہا ہے، تضاد ہو رہا ہے، اور نہ کوئی صاحب علم اسے سنت کہنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے. کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی ہے یا اس پر طابق النال بالنال عمل کیا ہے تو پیغمبر کے اس قول اور فعل کو ہم سنت نہیں بلکہ قرآن کی تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ سے تعبیر کریں گے. پھر آگے جا کر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد خداوندی کے تحت ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، شب و روز کی 5 لازمی نمازوں کے ساتھ نفلی نمازیں بھی پڑھی ہیں، رمضان کے روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی رکھے ہیں، نفل قربانی بھی کی ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اپنی اس حیثیت میں سنت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ان نوافل کا اہتمام کیا ہے اسے ہم عبادت میں آپ کا اسوہ حسنہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر اپنی اولین حیثیت میں ایک مرتبہ سنت قرار پائے جانے کے بعد بار بار سنن کی فہرست میں شامل نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ میزان میں اسوہ حسنہ کو دین سے باہر کر دیا ہے، لیکن مقامات میں جا کر انہوں نے اسوہ حسنہ کو دین میں شامل کیا ہے، لیکن وہ فرق کر رہے ہیں کہ یہ عملی تواتر اور دین کے اصل ان مصادر یا ماخذ میں سے نہیں ہے کہ جس کو سنت کی ایک ملت ابراہیمی کے تسلسل کی صورت میں دیکھا گیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو اور غسل میں جو نمونہ پیش فرمایا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں لہٰذا یہ سب چیزیں بھی اسوہ حسنہ ہی کے ذیل میں ہیں، انہیں سنت قرار نہیں دیا جا سکتا. اب ایک اور بات دیکھیں، اس کی ایک مثال نماز میں قادے کے اذکار ہیں. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تشہد اور درود بھی سکھایا ہے، اس موقع پر کرنے کے لیے دعاؤں کی تعلیم بھی دی ہے، لیکن یہی روایتیں واضح کر دیتی ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہ آپ نے بطور خود اس موقع کے لیے مقرر کی ہے، نہ سکھانے کے لیے لوگوں کے لیے اسے پڑھنا لازم قرار دیا ہے. یہ آپ کے پسندیدہ اذکار ہیں، ان سے بہتر کوئی چیز تصور نہیں کی جا سکتی، لیکن اس معاملے میں آپ کا طرز عمل صاف بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کسی بات کا پابند نہیں کرنا چاہتے بلکہ انہیں یہ اختیار دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی سکھائی ہوئی یہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ دعا و مناجات کے لیے کوئی اور طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. لہٰذا سنت صرف یہی ہے کہ قادے میں اللہ سے دعا کی جائے، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اس موقع پر سنت کی حیثیت سے مقرر نہیں کی گئی. درود و سلام اور التحیات للہ اس کے بغیر بھی نماز ہو رہی ہے اور یہ نہ سنت ہے اور نہ اسے نماز میں پڑھنا لازم ہے. یہ برہان ہے میرے سامنے اور برہان میں سے بھی بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے.
اب ذرا جملہ سنیے گا. ابھی تو بات ہو رہی تھی کہ حدیث اور سنت مبین ہیں یا نہیں ہیں، نسخ، تغییر، تنسیخ. آگے کہتے ہیں ہم یہ بات بغیر کسی تردد کے کہہ سکتے ہیں کہ سنت کے لیے اس طرح کا کوئی اختیار قرآن مجید میں کسی جگہ بیان نہیں ہوا ہے. اس کے برعکس قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے کہ رسول قرآن کے لفظ و معنی میں کوئی ترمیم و اضافہ نہیں کر سکتا. یعنی اب آپ بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ سنت اور حدیث سے بھی بات آگے چلی گئی. وہ بتا رہے ہیں کہ رسول کے فرائض منصبی میں بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں. نسخ و ترمیم کے اس اختیار کی تردید کے بعد زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سنت قرآن کی تبیین کر سکتی ہے. اور پوری بحث پھر انہوں نے اس وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کے گرد جو ہے وہ گھما دی ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ قرآن میں اور بھی بہت سے وظائف ہیں جو حضور علیہ السلام کے لیے بیان ہوئے. رجم کی بات ہوئی، ڈاکٹر زاہد صاحب نے غامدی صاحب کا موقف بیان کیا. غامدی صاحب کے نزدیک رجم ایک علیحدہ شرعی حکم نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ خوارج نے احادیث مشہورہ کا انکار کرتے ہوئے رجم کا تاریخ میں سب سے پہلے انکار کیا. تو غامدی صاحب محسن، بدکار، زانی کے لیے رجم کو ایک علیحدہ سزا کے طور پر نہیں مانتے، بلکہ محاربہ کے تحت رجم کی سزا کو مانتے ہیں. لیکن اس درجے میں جا کر مانتے ہیں جہاں احادیث مشہورہ کی اہمیت اور احتجاج اور حجیت ختم ہو جاتی ہے. اب کس شخص کے لیے یہ رجم کی سزا مانتے ہیں، یہ امپورٹنٹ بات ہے. حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر افراد کے بارے میں اس سزا کے نفاذ کا ذکر ہے. اب ذرا غامدی صاحب دیکھیے گا کیا کہتے ہیں. اس میں شبہ نہیں کہ مائز کے بارے میں یہ سب باتیں حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں. اعتراف جرم اور ندامت سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ یہ کوئی مرد صالح تھا جس سے یہ جرم اتفاقاً سرزد ہو گیا. دنیا میں جرائم کی جو تاریخ اب تک رقم ہوئی ہے اس سے دسیوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ بدترین اوباش اور انتہائی بدخصلت غنڈے، نعوذ باللہ من ذالک، جو کسی طرح گرفت میں نہیں آ سکتے تھے، کسی وقت ارتکاب جرم کے فوراً بعد اس طرح قانون کے سامنے خود پیش ہوئے کہ ان کی ندامت پر لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات امنڈ آئے. پھر آگے جا کر کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بدماش بھی بعض اوقات کسی خاص صورتحال میں اس سے متنبع ہو جاتے ہیں اور بھرپور خلوص کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں بلکہ اصرار بھی کرتے ہیں کہ جلد از جلد انہیں کیفر کردار کو پہنچایا جائے. اور پھر آگے جا کر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ امام حمید الدین فرائی کی اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ زانی کمارہ ہو یا شادی شدہ، اس کی اصل سزا تو سورہ نور میں قرآن کے صریح حکم کی بنا پر 100 کوڑے ہی ہے. لیکن مجرم اگر زنا بالجبر کا ارتکاب کرے یا بدکاری کو پیشہ بنا لے یا کھلم کھلا اوباشی پر اتر آئے یا اپنی آوارہ منشی، بدماشی اور جنسی بیرہ روی کی بنا پر شریفوں کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جائے یا مردہ عورتوں کی نعشیں قبروں سے نکال کر ان کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہو یا اپنی دولت اور اقتدار کے نشے میں غربا کی بہو بیٹیوں کو سر بازار برہنہ کرے یا کمسن بچیاں بھی ان کی درندگی سے محفوظ نہ رہیں، تو مائدہ کی اس آیت محاربہ کی روح سے اسے رجم کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. تو گویا کہ محسن زانی کی ایک علیحدہ مستقل سزا جو احادیث مشہورہ سے ہمارے ہاں ثابت ہے، غامدی صاحب نے اس کا انکار کیا اور جس طرح اسے محاربہ کی سزا کے تحت بٹھایا ہے اور اس کی تطبیق کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر حدود و تعزیرات کے باب میں کہتے ہیں حدود و تعزیرات کے باب میں شریعت اتنی ہی ہے جتنی ہم نے وہاں بیان کر دی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی شریعت نہیں. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ غامدی صاحب کی تفسیر کا نام بھی البیان ہے، یعنی آپ ان کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو بیان نصیب ہو جائے گا، جو بیان اور تبیین کی پوری بحث آپ پڑھ رہے ہیں. غامدی صاحب نے ارتداد کی سزا موت کا انکار کیا، ایک علیحدہ مستقل سزا کے طور پر انکار کیا اور اس سزا کو محدود کر دیا. یعنی جن مشرکین عرب پر حضور کے براہ راست مخاطبین جن پر اتمام حجت ہو گیا، اگر ایمان لانے کے بعد ان میں سے کوئی کفر کرتا ہے تو اس پر ارتداد کی سزا ہوگی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح آگے کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اہل کتاب جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، قرآن مجید نے انہیں بھی اس سے بصراحت مستثنی قرار دیا ہے. تو ارتداد کی سزا بطور مستقل ایک علیحدہ سزا جو احادیث سے ثابت ہے، اس کا بھی غامدی صاحب نے انکار کر دیا.
اسلام اور تصوف کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خانقاہی نظام کی بنیاد جس دین پر رکھی گئی ہے اس کے لیے ہمارے ہاں تصوف کی اصطلاح رائج ہے۔ یہ اس دین کے اصول و مبادی کے بالکل مختلف ایک متوازی دین ہے جس کی دعوت قرآن مجید نے بنی آدم کو دی ہے۔ پھر توحید، رسالت، ختم نبوت اور اسلامی عقائد کا ذکر کرنے کے ساتھ ہمارے اکابر اولیاء جن میں شیخ عبد القادر جیلانی، رومی، غزالی، شاہ ولی اللہ اور اکابر ہمارے جو بڑے بڑے مسلم شخصیات اور صوفیہ گزرے ہیں، ان کے بعد جا کر یہ کہ انہی سب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان تمام بزرگوں نے یعنی توحید کا جو عقیدہ بیان ہوا ہے ہمارا عقیدہ اس سے بھی مختلف ہے، ختم نبوت کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے، شریعت بھی اپنی نئی بنائی ہوئی تھی، اور آخر میں کہتے ہیں کہ اپنشد، برہم سوتر، گیتا اور فصوص الحکم کو اس دین میں وہی حیثیت حاصل ہے جو نبیوں کے دین میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کو حاصل ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ کی ہدایت یعنی اسلام کے مقابلے میں تصوف وہ عالمگیر ضلالت ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ اب یہ نزول مسیح کے اوپر غامدی صاحب کی پوری ایک وہ آ گئی، اس کا میں بس آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ حقیقی طور پر نہیں ہوگا، وہ مجازی طور پر ہوگا، اور سفر اسرا من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی ایک رویا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور یاجوج ماجوج اور یہ جو کچھ دیکھا وہ سب عالم رویا میں مشاہدہ کیا، اور نزول مسیح یہ دراصل قرآن مجید کے خلاف ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ موطا امام مالک میں اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث کی اولین کتاب ہے۔ ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر موطا امام مالک میں ہو بھی جاتا تو ان کے اصولوں کے مطابق تو وہ کوئی دلیل بننے کے قابل نہیں ہے، تو موطا امام مالک میں نہیں۔ اور یہ بھی عجیب و غریب دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ ذکر ہے، نزول کا ذکر نہیں ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی چیز قرآن میں ذکر ہوگی تو وہ دین کا حصہ ہوگی؟ پھر اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا شخصی نزول نہیں ہوگا بلکہ مجازی نزول ہوگا، یعنی جب مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اتروں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ بنفس نفیس دوبارہ نازل ہوں گے، بلکہ یہ تھا کہ آپ کی ہدایت دوبارہ ظاہر ہوگی۔ اور دلچسپ بات یہ کہ اس کا جو آپ نے قیاس کیا ہے وہ بائبل کی بعض آیات پر قیاس کر لیا ہے کہ مسیح کی ہدایت کا نزول ہوگا۔ استاذ گرامی یعنی غامدی صاحب کے نزدیک نزول مسیح کی تمثیل کا مصداق نزول ہدایت مسیح ہے، اس سے مراد آپ کی ہدایت کی تجدید اور اس کا احیاء ہے، گویا یہ آپ کی ہدایت کا ظہور ثانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کا وقوع اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی اصل ہدایت آپ کے متبعین کے فکر و عمل سے بالکل محو ہو گئی ہے، اس کی جگہ ایسا مذہب اپنا لیا گیا جو آپ کی ہدایت کے بالکل برعکس ہے، اور ظلم یہ ہے کہ اسے آپ کی ہدایت کے طور پر پیش کیا جاتا رہا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس طرح کا غیر معمولی حادثہ کسی اور پیغمبر کی ہدایت کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کا قیاس یہ ہے کہ قیامت سے پہلے مسیح علیہ السلام کی ہدایت اپنی اصل صورت میں بحال ہو جائے گی۔ اس کی ممکنہ صورت یہی ہے کہ نصارہ میں تجدید و احیاء دین کی تحریک اٹھے جو سینٹ پال کے وضع کردہ دین کو ختم کر کے مسیح علیہ السلام کے اصل دین کو اثر نو قائم کر دے۔ لفظوں پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ امت مسلمہ میں بھی دین کی تجدید اور احیاء کے کام گاہے بگاہے ہوتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً ایسے مصلحین اور متجددین پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے امت کو انحرافات سے نکال کر صحیح راستے پر گامزن کیا ہے۔ ماضی میں اس کی مثال امام ابن تیمیہ اور حال ہی میں امام حمید الدین فرائی ہیں۔ یہ گویا آپ کی دعوت و ہدایت کا ظہور ثانی ہے۔ یہ بھی بدیہی امر ہے کہ جب نصارہ اصل ہدایت پر واپس آ جائیں گے، تثلیث کے عقیدے سے طائب ہو کر توحید کو اختیار کر لیں گے، تو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان جنگ و جدال ختم ہو جائے گا۔ حضور کی رسالت کا ذکر نہیں ہے، اور پھر آخر میں جا کر غامدی صاحب کا جو پورا یہ لیکچرز جو ٹرانسکرائب کیے گئے ہیں وہ اس کو کنکلوڈ اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ ایک تحریک تجدید احیاء دین نصارہ میں پیدا ہوگی، اور بالآخر وہ توحید کے سلسلے میں دوبارہ اپنی اصل بات پر قائم ہو جائیں گے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ غامدی صاحب بہت دور کی کوڑی لائے ہیں، اور ہدایت مسیح کا ظہور ثانی اور ان کی شریعت کی بحالی، ان کے اصل دین کا اثر نو قیام، اور نصارہ میں مجددین کا آنا اور تجدید احیاء دین کرنا، تو یہ بتائیں کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ جس طرح نزول مسیح کو رد کیا گیا کہ اگر یہ اتنی ہی اہم بات تھی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے لے کر انتہائی درجے کے تمام احکامات بیان کر دیے،
تو غامدی صاحب کہتے ہیں نزول کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ پھر آپ نے یہ جو کچھ بیان کیا ہے یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ذکر کیوں نہیں ہوا؟ دوسری بات یہ ہے کہ غامدی صاحب کے احباب نے خود اس کتاب میں ہمارے فقہا اور تمام اہل علم اور عقائد کے علماء کی ان تمام تر تفسیرات اور توضیحات کو قرآن مجید کی آیات کے ساتھ تسلسل میں مطابقت میں دکھایا ہے کہ وہ اس آیت کے تحت ان احادیث کو لیتے ہیں۔ تو غامدی صاحب کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تفہیم و تبیین کے تحت ان تمام تر آیات کے تحت احادیث متواترہ کو لے لیتے، لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کا انکار کرتے ہوئے ایک آگے بڑھ کر ان تمام تر روایات کی وہ تعویل کی ہے جو امت مسلمہ میں کبھی بھی نہیں کی گئی، اور غامدی صاحب کا یہ نقطہ نظر ظاہر ہے کہ اجماع امت اور احادیث متواترہ کے خلاف ہے۔ میں ایک بات یہاں پر ایڈ کر دوں کہ یہ کوئی پہلی بار کسی نے رجم کا یا ان تمام باتوں کا انکار نہیں کیا ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو پڑھیں، آپ سر سید احمد خان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ غلام احمد پرویز کو دیکھیں، اسلم جیراج پوری کو دیکھیں، تمنا امادی نے کیا لکھا ہے، تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ ماضی میں نزول مسیح کا انکار کر چکے ہیں، اور غامدی صاحب نے کسی ایک نقطے کا بھی اپنے دلائل میں اضافہ نہیں کیا ہے۔ آپ شعلہ مستور غلام احمد پرویز کی پڑھ کر دیکھیں، اور سب سے زیادہ دلائل تو نزول مسیح کے انکار پر قادیانیوں نے جمع کیے ہیں۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ اگر میں ان تمام تر باتوں کو اب ایک کنکلوژن کی طرف میں لے جاؤں، تو ان تمام تر مباحث میں جو ہم نے بات سمجھی ہے وہ یہ بات غامدی صاحب کی تحریروں اور بعض ان کی تقریروں کی صورت میں بھی ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ غامدی صاحب کا جو تصور سنت ہے وہ پوری امت مسلمہ کے تصور سنت و حدیث سے متصادم ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے دبستان کے جو لوگ ہیں وہ احادیث متواترہ، احادیث مشہورہ اور اخبار احاد، ان تینوں سے دین میں کسی عقیدے اور عمل کے اضافے کو تسلیم نہیں کرتے، اور جب ہم تسلسل کے ساتھ ان کی ماضی اور حال کی بہت سی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت سی باتوں کو جو پہلے وہ دین قرار نہیں دے رہے تھے اب وہ انہیں دین بھی قرار دیتے ہیں، جس کی بڑی مثال آپ بعض سنتوں اور اسوہ حسنہ سے متعلق دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر عملی تواتر تھا تو وہ کیسا تواتر ہے کہ پہلے آپ تک نہیں پہنچا اور صرف آپ تک ہی پہنچا اور آپ ہی بیان کر رہے ہیں، اور جو دین آپ بیان کر رہے ہیں وہ عالم عرب میں بالخصوص حرمین طیبین کے ائمہ اور مسلمین تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اخبار احاد کا علی الاطلاق انکار کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارے دین کے اعمال میں بہت سی ایسی چیزیں جو بصورت وجوب ثابت ہوتی ہیں امت مسلمہ عملی طور پر ان سے محروم ہو جاتی، محض انہیں اللہ تعالیٰ کی رافت اور خیر قرار دے کر کہ اگر یہ عطا ہو گیا تو فبیہا، نہ بھی عطا ہوتا تو دین میں کوئی ہمارے لیے فرق پیدا نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نتائج ہیں جو اس صورت میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ غامدی صاحب کا جو تصور سنت و حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت، نعوذ باللہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک اضافی حیثیت کے طور پر وہ دیکھ رہے ہیں کہ سنت تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، حضور نے صرف تجدید کر کے کچھ مستقل بذات نئے اضافے کر دیے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ارتداد کی سزا کا انکار، توہین رسالت کی سزا کا انکار، نزول مسیح کا انکار، اور وہ تمام تر چیزیں جو دین میں بطور سنت اور حدیث اور اسوہ حسنہ کے رائج ہیں اور پوری امت نے قبول کیا ہے، ان تمام تر امور کو دین میں شامل نہ کرنا یا ان کو مشروعن لنا بھی نہ سمجھنا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر اس تسلسل کے ساتھ مزید اطلاقات کی بحث میں غامدی صاحب استنباط اور استدلال کرتے رہے تو مجھے ایک ملک نواز احمد آوان صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ میں سے شاید بعض احباب جانتے ہوں، فرائیڈے اسپیشل میں لکھتے تھے، تو انہوں نے ایک بات بہت اچھی بات کی، وہ کہنے لگے کہ غامدی صاحب دین کو خاص عام مطلق مقید کر کے بہت ریڈیوس کر رہے ہیں۔ آپ ان کی پوری میتھڈالوجی میں دیکھیں گے کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے، یہ حکم صرف حضور کے دور کے لیے خاص تھا، یہاں تبیین ہے، یہاں تفہیم ہے، یہاں ارشاد ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دین کے بہت سارے پہلوؤں کو انہوں نے
کم سے کم ترین کرتے ہوئے دین کی جو اصل صورت اور شکل تھی اس کو امت مسلمہ کی اجماعی روایت سے ہٹ کر ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اور ایک آخری بات امام مہدی کے حوالے سے، میزان میں تو یہ بھی کہا کہ امام مہدی کے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب غور و فکر کے بعد پہلے کہتے تھے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور اب غامدی صاحب کا موقف یہ ہو گیا ہے کہ امام مہدی سے متعلق جو ساری روایات ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطابقت میں ہیں، تو وہ امام مہدی ہیں اور وہ آئے اور تشریف لے گئے۔ تو یہ نتائج آپ کے سامنے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس پر سوالات ہوں۔